اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم آن ہم کہانیاں۔ ایک انوکھا عشق۔ یہ جون 2016 کی بات ہے جب اچانک میرا ٹرانسفر ساحلی پٹی پر واقع ایک چھوٹی سی کالونی میں کر دیا گیا۔ وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ یہاں سب لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے کوئی کسی کے ساتھ گپ شپ نہیں کرتا۔ رات 10 بجے کام سے فارغ ہو کر جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت برتن ٹکرانے اور قہقہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنی بلند ہوتی ہیں جس سے نیند سے بیداری تو ناممکن تھی، جبکہ بیداری کو نیند نہیں آتی تھی۔ پہلی رات تو جیسے تیسے سو گیا، مگر اگلی شب اس سے پہلے کہ سونے کی مجبور کوشش کرتا، میں آواز کے تغافل چڑھ پڑا۔ شنک سے تھوڑا فاصلے پر پہنچا تو آواز دی اور کٹہرا مطلب کون ہو؟ جاوید بھائی، میں ہوں، بلاول۔ اس نے کانوں میں ہیڈ فون اتارتے ہوئے کہا۔ او اچھا، یہ ہمارا میس بوائے ہے۔ بلاول تھا، جو 20 بندوں کا کھانا کھاتا تھا اور اس کو ایک ماہ کی تنخواہ 6,000 روپے ایڈمن اور 4,000 ہم آپس سے اکٹھا کر کے دیتے تھے۔ بلاول، بس کر دے یار، سونے دے، میں نے بولا۔ برتن تو بہانہ ہے جی، میں تو بات کرنے کے لیے جاگتا ہوں۔ ساری رات اس نے ہنستے ہوئے لہجے میں روتے ہوئے کہا۔ میں بولا، کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ گھر جانا ہے، طبیعت خراب ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تم نے آئے ہو ہی نہیں سمجھو گے۔ وہ برتن اٹھا کے جانے لگا۔ پریشانی بڑھ گئی اور میں آ کر لیٹ گیا۔ اگلی شب مجھے 10 بجنے کا انتظار تھا۔ انتظار ختم ہوا، کوئی آواز نہیں آئی۔ میں بلاول کا پتہ کرنے چل پڑا۔ بستر ابھی اس نے بچھایا ہی نہیں تھا۔ اتفاقاً میں سمندر کے کنارے کی طرف چل پڑا۔ وہ وہاں مل گیا۔ آج بھی نیند خراب ہو رہی ہے؟ اس نے زوردار آواز میں پوچھا۔ نہیں، آپ سے رات والی بات پوچھنی تھی تو آ گیا میں۔ بولا، رات کی بات کہی۔ وہ ہنس پڑا۔ پھر کافی منت سماجت کے بعد اس نے بتایا، میں 7ویں جماعت تک پڑھا ہوں۔ میرا تعلق صوبہ سندھ کے ضلع تھرپال کر کے ایک گاؤں سے ہے۔ میرے ابا حضور، جن کا نام دلاور تھا، ایک وڈیرے کے ہاں کام کرتے تھے۔ میں ان سے ملنے اکثر جایا کرتا تھا۔ وہاں ایک لڑکی روزانہ اسکول جایا کرتی تھی۔ میرے ابو اس کو گاڑی پہ چھوڑ کے آتے تھے۔ ایک دن میں نے بابا سے پوچھا، یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ وڈیرے صاحب کی ہے، جنہوں نے میری تعلیم پر پابندی لگوا دی تھی، جبکہ خود ان کی بیٹی میٹرک کر رہی تھی۔ پتہ نہیں شام کو مجھے کیا ہوا کہ میں نے بابا سے پوچھا، مجھے اسکول جانا ہے۔ انہوں نے بولا، اب تجھے پرائمری کے بعد اسکول چھوڑنے 5 سال گزر گئے۔ کافی پاپڑ بیلنے کے بعد مالک یہ مان گئے تو اسکول جائے گا، لیکن وہاں نہیں جہاں غدارہ جاتی ہے۔ میں نے نائی کی دکان سے حالت بہتر کروائی اور سرکاری اسکول میں پڑھائی شروع کر دی۔ اسکول سے واپسی پر میں امی کے ساتھ مالک کے گھر کا کام کرواتا تھا۔ غدارہ پلنگ پر بیٹھی پڑھ رہی ہوتی تھی اور میں وہاں جھاڑو لگا رہا ہوتا تھا۔ اس کی کتاب کو ہاتھ لگانا سخت منع تھا، لیکن بڑوں کی غیر موجودگی میں غدارہ مجھ سے کافی کام نکلوا لیتی تھی، جیسے کتابوں کی الماری صاف کروانا، اس کے لیے کھیت سے گنے اور امرود وغیرہ توڑ کر لانا، اس کے جوتے اور کپڑے ترتیب سے رکھنا۔ 1 سال اس طرح گزر گیا۔ مجھے 7ویں تھوڑی مشکل لگی تو میں نے والدین کو بول کر بڑی صاحبہ کو منا لیا
اور غدارہ کے پاس ٹیوشن رکھ لی۔ کام تو اس کے پہلے بھی کرتا تھا، اب ساتھ ساتھ باتیں بھی ہونے لگی۔ بڑے صاحب 1 سال کے لیے مستقات اپنے بڑے بیٹے کے پاس چلے گئے۔ ہماری باتیں اور پڑھائی اس عروج تک پہنچ گئی کہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ اب صبح گھر میں اور لنچ باکس اور 2 پانی کی بوتلیں تیار ہوتیں۔ میں اپنا حصہ خود لے جانے کی بجائے یہ سب کھیتوں میں کام کرتے ابو کو دے جاتا۔ جب میں 8ویں جماعت میں پہنچا تو والدین نے شادی کی نوید سنا دی۔ یہ بات جب میں نے اپنے عزیز غدارہ کو بتائی تو انہیں سخت لہجے میں بولا، مجھ سے پوچھے بغیر تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ پتہ ہے میں کون ہوں؟ ابھی چاہوں تو تمہیں اور تمہارے والدین کو اسی جھونپڑی میں بھیج دوں جہاں سے آئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر بعد میرے بارہا کہنے پر دروازہ کھولا اور بولی، میں تمہارے علاوہ نہیں رہ سکتی، اپنے والدین کو بولو میرے والدین سے بات کریں۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے بلاول روتا جا رہا تھا، جبکہ میں سہما ہوا گیلی ریت پر لکیریں مار رہا تھا۔ پھر جب میں نے یہ بات والدین کو بتائی تو انہوں نے اس رات ہی سارا سامان ہمارے اپنے گھر منتقل کر دیا اور بڑے صاحب سے رشتہ داری کی سکت نہ رکھنے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے۔ اب اماں اور میں گھر رہتے، ابا اکیلے وہاں کام پہ جاتے۔ 6 مہینے اس طرح گزر گئے۔ غدارہ 12ویں سے آگے نہیں پڑھی اور میں اسکول بھی جاتا رہا۔ بڑے صاحب مستقات سے واپس آ گئے۔ ہم اپنے ان سے ملنے گئے۔ غدارہ کی بڑی بہن جو مستطاق سے یہاں آئی تھی، اس نے بولانے پر میں گھر میں گیا تو غدارہ سے ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے کو ایک عرصے بعد آمنے سامنے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس دوران غدارہ کی بہن نے مجھے کمرے میں بلایا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے والدین کو بولو بات کریں بڑے صاحب سے۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی غدارہ بولی، میں نے کہا آپ وہ کام کیوں کرنے کا کہتی ہیں جو ناممکن ہے؟ آپ کو جو بولا ہے وہ کرو، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو بھگا لو مجھے یا پھر جنازے میں نہ آنا۔ شام کو وہ آنکھوں میں نمی لیے سب بولتی جا رہی تھی۔ میرے پاس محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے میرے ہاتھ کا بوسہ لے کر کہا، مجھے صرف بلاول چاہیے اور کچھ نہیں۔ شام کو گھر آئے اور 10 دن کی منت سماجت اور ضد کے بعد آخر اماں اور ابا صبح بڑے صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ دوپہر کو مجھے پیغام ملا، بڑے صاحب مجھے بلا رہے ہیں۔ جہاں یہ سن کر خوشی ہوئی وہاں یہ ڈر بھی تھا کہ کچھ الٹا ہی نہ ہو جائے، جو سب کچھ سچ ثابت ہوا۔ جب میں ڈیرے پر پہنچا ایک نوکر نے مجھے ایک سفید کاغذ دے کر کہا، اگر والدین زندہ چاہیے تو یہاں انگوٹھا لگا دو۔ انگوٹھا لگانے کے بعد پتہ چلا یہ آقا نامہ تھا اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا، میں پورے گاؤں میں تو کیا اگر پورے ضلع میں بھی پایا گیا تو مجھ کو اور والدین کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ میں وہاں سے کراچی آ گیا۔ غدارہ گھر سے بھاگ کر میرے ابو کے پاس آئی۔ انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کے اس کو میرے پاس پہنچایا۔ اس رات واپس تھر پار کر چلے گئے۔ بڑے صاحب کو مخبری ہو گئی، اس کمینے نے میرے باپ کو دن دہاڑے قتل کروا دیا۔ میری والدہ کو مذمت پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور گاؤں سے نکال دیا۔ میں اور غدارہ شادی کر لی، لیکن شادی کی رسم ادا نہیں کی۔ غدارہ یہیں اپنی خالہ کے پاس رہتی ہے اور ایک نجی اسکول میں پڑھاتی ہے جو کہ اس کالونی کے سامنے ہے۔ اس کی تنخواہ 8,000 ہے۔ تھوڑی مالی حالت ٹھیک ہو جائے تو کرائے پہ اپنا مکان لوں گا، پھر امی کو اپنے پاس لے آؤں گا جو نواب شاہ دارالامان میں رہتی ہیں، اور ہر رات پورے 10 بجے کسی کے فون سے غدارہ اور مجھ سے 1 گھنٹہ بات کرتی ہیں، ڈھیریں دعائیں دیتی ہیں،
پچھلے مہینے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے دلاور رکھا ہے تاکہ میرے باپ کا نام زندہ رہے۔ جس باپ کی مجھے قبر تک کا نہیں معلوم وہ عظیم ہستی کہاں حالت آرام میں ہے، جنہوں نے ہماری خاطر جان کی پرواہ نہ کی۔ کبھی ان کا ذکر غدارہ سے کروں تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں مجھے اس مقام پر کس نے پہنچایا، غدارہ یا تعلیم نے۔ اس نے دامن سے سمندر کی ریت جھاڑی، آنکھیں صاف کر لیں اور آہ بھرتے ہوئے یہ کہہ کر چل پڑا، آ جائیں، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔